السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پہ ہوں، جن کی ذات مقدسہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں صراط مستقیم والا راستہ نصیب فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب سے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، اس وقت سے لے کر اللہ رب العالمین نے ساتھ ساتھ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور ان کو زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط کے لیے ایک ہادی رہنما رسول پیغمبر اللہ نے دیا ہے۔ ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر علاقے کے لیے اللہ نے رسول مبعوث فرمائے، اور ان رسولوں کو اللہ رب العالمین نے کسی کو چند صحائف عطا کیے، کسی کو کتابیں عطا فرمائیں، لیکن وہ کتابیں اور صحائف اور رسول وہ سب اپنے اپنے قبیلے، اپنے اپنے علاقے تک محدود تھے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ سب سے آخر میں اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اپنی بندے اور آپ کی امت آپ کو عطا فرمائی، اور اس امت کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ نے کتاب عطا فرمائی۔ تو یہ کتاب بھی آخری اور جس پر اس کتاب کو نازل کیا گیا
وہ رسول بھی آخری، اور اس رسول اور کتاب کو جس کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا وہ امت بھی آخری۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور آپ کا مقام مختلف مقامات پر اللہ نے بیان فرمایا ہے، تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آنے والے، لیکن مقام کے لحاظ سے، رتبے کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، رفعت کے لحاظ سے آپ سب سے بلند ہیں اور سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے عرفہ ہے، اور آپ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے آخر میں آ کر اللہ نے آپ کو بھیج کر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، یہ بھی آپ کے مقام اور عزت کے لیے کافی ہے۔ اور سب کتابوں کے بعد اللہ نے، صحائف کے بعد اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا، اور اس کے بعد اللہ نے کتابوں کا نزول بند فرما دیا، تو یہ کتاب بھی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، یہ بھی آپ کے مقام پر دلالت کرتی ہے۔ اور پھر آپ کو جو امت دی گئی ہے، اس امت کے بعد اللہ نے کوئی اور امت نہیں بھیجی، اور نہ ہی اللہ نے بھیجنی ہے، اس امت کے ساتھ تمام امتوں کو اللہ نے مکمل کر دیا۔ تو یہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام پر یہ بات دلالت کرتی ہے۔ لیکن قرآن مقدس کے اندر مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے کچھ اور انداز کے اندر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھانے کی اللہ نے کوشش کی ہے، اور اللہ نے بتایا ہے کہ انسان اگر اپنے ذہن سے تعصب کی اور ضد اور عناد کی اینک اتار کر وہ آپ کے مقام کو سمجھنا چاہتا ہے، تو جس انداز میں میں نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، اگر وہ قرآن کو پڑھے اور سمجھنے کی کوشش کرے تو آپ کا مقام اس انسان کے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس آیت کے اندر انسانوں کو، خاص کر مومنوں کو، ایمان والوں کو اللہ نے مخاطب کیا ہے اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ رب العالمین نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ نے ان کے اندر ایک رسول بھیجا ہے، من انفسہم، انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگر لوگ اس سے پہلے گمراہی میں تھے اور واضح گمراہی میں تھے، لوگوں کو اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں اس آیت کے اندر انسانوں پر احسان کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ پھر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ تم ہی میں سے ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں کہ ذرا دیکھیے آپ کا مقام کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ کو بھیجا ہے، دنیا کے اندر بھیجا ہے، انسانوں کے لیے بھیجا ہے، لیکن کسی قوم کے لیے مخصوص نہیں کیا، کسی علاقے والوں کے لیے مخصوص نہیں کیا، اس لیے
کہ جتنے میں نے پہلے پیغمبر بھیجے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے، اپنے علاقے والوں کے لیے مخصوص تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذرا دیکھ لیجئے، ان کو ان کی قوم تک میں نے بھیجا ہے۔ لوط علیہ السلام کو دیکھیے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، یعقوب اور یونس کو دیکھیے۔ اللہ نے جتنے پیغمبروں کا قرآن مقدس کے اندر نام لیا ہے یا جن کا اللہ نے نام نہیں لیا، وہ ایک علاقے تک محدود تھے، اپنی قوم تک محدود تھے۔ لیکن جب پیغمبر کی باری آتی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے پیغمبر میں نے تمام جہان والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور تمام جہانوں کے والوں کے لیے میں نے آپ کو ہادی اور مرشد بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے، بتلا دیجئے، اے لوگوں میں تمہیں بتلا رہا ہوں، اللہ کا پیغام بتلا رہا ہوں۔ اللہ نے میرا مقام یہ بنایا ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ اللہ نے مجھے ہادی بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے مرشد بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے آخری رسول بنا کر بھیجا ہے۔ لہٰذا میری بات مانو گے ہدایت مل جائے گی، اگر میری بات نہیں مانو گے ہدایت نہیں مل سکتی۔ کیوں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، آئیے ذرا قرآن مقدس کے اوپر غور کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو، اپنی اعمال کو برباد مت کرو۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ رسول کی اطاعت کا ذکر کیا ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کائنات کے اندر زندگی گزارنے والوں ذرا دیکھیے، میں تمہیں عظمت پیغمبر، مقام پیغمبر سمجھا رہا ہوں۔ من یطع اللہ والرسول، جو بندہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، قیامت کے دن وہ کہاں ہوگا؟ جب اہل جنت جنت کے اندر جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں انبیاء کے ساتھ ہوں گے، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، عام نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ کہیں اللہ رب العالمین مقام پیغمبر اس انداز کے اندر ذکر کرتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس بندے نے رسول کی اطاعت کر لی، رسول کی فرما برداری کر لی، وہ یہی سمجھے کہ میں نے اللہ کی فرما برداری کر لی۔ اللہ نے یہ اور کسی پیغمبر کے لیے نہیں کہا، اگر کہا ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے پیغمبر علیہ السلام کو مقامی الگ دیا ہے۔ حدیث سنیے، حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ رب العالمین نے بنی کنانہ میں سے چن لیا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو، واصطفیٰ قریشا من کنانہ، پھر اللہ رب العالمین نے قریش کو ان میں سے چن لیا ہے، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش میں سے اللہ رب العالمین نے بنو ہاشم کو چن لیا ہے، واصطفانی من بنی ہاشم، پھر اللہ نے بنو ہاشم سے مجھے چن لیا ہے، مجھے
اللہ نے چن لیا ہے۔ کیوں چن لیا ہے؟ یہ مقام اس لیے ہے، یہ عزت اس لیے ہے۔ ذرا وہ موقع بھی یاد کیجئے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ مکہ سے ہجرت کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ جاتے ہیں، میرے پیارے پیغمبر کے ساتھی جاتے ہیں اس بادشاہ کے پاس جس کو ابھی تک پیغمبر کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، حدیث کا علم نہیں ہے۔ صحابہ اس کے ملک میں جاتے ہیں، یہ ابو سفیان یہ پیچھے چلا جاتا ہے تاکہ پکڑ کر لے آئے۔ جب وہاں پہنچتا ہے اس دربار کے اندر تو وہ پوچھتا ہے بادشاہ ذرا مجھے بتائیے تم ان کو لینے آ گئے ہو اور کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تو اس طرح کے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم روم کے اندر آ چکے ہو، آخر میں بھی تو بادشاہ ہوں، مجھے بھی اللہ نے عقل دی ہے، فہم و فراست دی ہے، میرے ایک سوال کا جواب دو۔ تم اس کو نبی نہیں مانتے، تم اس کو رسول نہیں مانتے، تم اس کو اپنا راہبر نہیں مانتے، میرے سوال کا جواب دو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو نہیں کہا تھا کہ ان کے بارے میں یہ بتاؤ ان کا حسب اور نسب کیسا ہے، ان کا حسب اور نسب کیسا ہے؟ یہ ابو سفیان ہے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، پیغمبر کے خلاف چل رہا ہے، پیغمبر کی دعوت کو روکنے والا ہے، صحابہ کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں گیا ہے۔ وہ کیا اقرار کرتا ہے؟ وہ فینا ذو نسب، وہ ہمارے اندر سب سے اعلیٰ نسب والا ہے۔ جب یہ بات بادشاہ نے سنی وہ کہتا ہے کذالک الرسل تبعث فی نسب قومہم، اسی طرح اپنی قوم کے اندر جب اللہ رسولوں کو بھیجتا ہے تو وہ اعلیٰ نسب کے لوگوں کو بھیجتا ہے، کوئی عام نسب والے لوگوں کو اللہ رسول نہیں بناتے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا غور کریے، یہ وہ پیغمبر ہیں جن کا مقام اللہ رب العالمین پھر ایک اور انداز کے اندر ہمیں سناتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ پیغمبر کا مقام دیکھیے۔ آج لوگ بھول چکے ہیں، پیغمبر کے مقام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، آئیے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا ایھا النبی، اے نبی، اے نبی۔ لوگ کہتے ہیں یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، یہ لوگ مانا کرتے ہیں، لکھا ہے قرآن مقدس کے اندر بھی، لیکن بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، تو جو بریکٹ کے اندر ہوتا ہے وہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہوتا، وہ کسی بات کی وضاحت ہوتی ہے۔ اور جہاں بھی آپ دیکھیں گے یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، ومبشرا، ہم نے خوشخبری دینے والا آپ کو بنا کر بھیجا ہے، ونذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ، ہم نے آپ کو اپنا یعنی اللہ کا داعی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ داعی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دیکھیے ذرا، یہ داعی ہے، میرا مبلغ ہے، میرا معلم ہے، میری کتاب پہنچانے والا ہے، میرا پیغام پہنچانے والا ہے۔ ذرا اللہ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو بندہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، ذرا بتائیے تو صحیح اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اور دنیا کائنات کے اندر زندگی گزارنے والوں، میں تمہیں بتلا رہا ہوں، اللہ کا پیغام دے رہا ہوں، اللہ نے مجھے مقام بھی الگ عطا کیا ہے۔ قُلْ، میرے پیغمبر کہہ دیجئے، هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہی میرا راستہ ہے، أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی
طرف دعوت دیتے ہیں، جب بھی بلاتے ہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جب بھی منع کرتے ہیں اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے منع کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا غور کیجئے وہ پیغمبر کیسا ہے، وہ پیغمبر ایسا ہے کہ وہ اپنی اس امت پر مشفق پیغمبر ہے، مہربان پیغمبر ہے۔ کس طرح مہربان پیغمبر ہے، ذرا آپ کو میں چند حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے، ذرا دیکھیے، ذرا غور کیجئے، ذرا توجہ کیجئے، کیسے وہ پیغمبر اپنی امت کے لیے مشفق ہے، مہربان ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جاتی تو میں اپنی امت کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ ہے نا مشفق، لیکن میرے پیغمبر نے ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ پیغمبر مشفق پیغمبر ہے، مہربان پیغمبر ہے۔ دیکھیے جب معراج پہ جاتے ہیں اللہ نے تحفہ دیا ہے اس امت کے لیے، کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں۔ کم کرواتے رہے، کم کرواتے رہے، کم کرواتے رہے۔ کیوں کرواتے رہے؟ اس لیے کہ میری امت پتہ نہیں پڑھ سکے گی یا نہیں پڑھ سکے گی، حتیٰ کہ 5 رہ گئیں۔ جب 5 رہ گئیں اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر یہ تو تبدیلی آپ کی طرف سے تھی، میری طرف سے تبدیلی نہیں ہے۔ جو بندہ آپ کی امت میں سے 5 نمازیں پڑھے گا میں 50 کا ثواب عطا کروں گا۔ یہ ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، مشفق پیغمبر ہیں۔ ذرا ایک اور مقام پر دیکھیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے ہیں، قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھ رہے ہیں رات کو اپنی نماز تہجد کے اندر، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم، اگر اللہ تو ان کو عذاب دے، ان تعذبہم فانہم عبادک، تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر اللہ ان کو معاف کر دے تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ آیت پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، آنسو بہاتے جا رہے ہیں، اتنے آنسو بہائے ہیں، اتنے آنسو بہائے ہیں، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج دیا کہ جا میرے جبرائیل پوچھئے میرے پیغمبر کیا چاہتے ہیں، میرے پیغمبر کا کیا پروگرام ہے، کیوں اتنا رو رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تو جانتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیوں رو رہے ہیں۔ جب آ کر پوچھا بتایا گیا، واپس جا کر اللہ کریم کو بتایا، اللہ نے کہا جاؤ میرے پیغمبر، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جاؤ میرے پیغمبر کے پاس، میرے پیغمبر کو کہہ دو یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، میرے پیغمبر جب قیامت کا دن ہوگا ہم آپ کو آپ کی امت کے حق میں راضی کر کے چھوڑیں گے، کبھی ناراض نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا ہی اپنی امت کے لیے کہ میری امت آگ سے بچ جائے۔ وہ پیغمبر کون پیغمبر ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے وہ پیغمبر جس کے چہرے کا ذکر آتا ہے اللہ فرماتے ہیں والضحیٰ، جس کی زلفوں کا ذکر آتا ہے اللہ فرماتے ہیں واللیل اذا سجا، وہ پیغمبر ہے جس کی یتیمی کا ذکر آتا ہے اللہ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآوا، جس کی آنکھوں کا ذکر آتا ہے اللہ فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، جس کی زبان کا ذکر آتا ہے اللہ فرماتے ہیں ولسانا، جس کے شفتین کا ہونٹوں کا ذکر آتا ہے اللہ فرماتے ہیں وشفتین، جس کے سینے کا ذکر آتا ہے اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، جس کی پیٹھ کا ذکر آتا ہے اللہ فرماتے ہیں ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، جس کے پیغمبر کا مرتبے کا ذکر آتا ہے اللہ فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، میرے پیغمبر ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ اللہ کتنا ذکر بلند کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے انسان کی سوچ وہاں نہیں جا سکتی جتنا میں نے پیغمبر کا ذکر بلند کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھیے جب ایک بندہ
میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے مجھ سے دعا مانگتا ہے، اپنے لیے مانگتا ہے، رشتہ داروں کے لیے مانگتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس وقت تک اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا جب پیغمبر کے اوپر یہ درود نہ پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اتنا ذکر بلند کیا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے، آگے کہتا ہے واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ اگر یہ نہیں کہتا میں اذان قبول نہیں کرتا، اگر پیغمبر کا نام تکبیر کے اندر نہیں آتا میں وہ تکبیر قبول نہیں کرتا، اگر پیغمبر کا نام نماز کے اندر نہیں لیتا، درود نہیں پڑھتا، میں نماز قبول نہیں کرتا، اگر وہ جنازہ پڑھتا ہے اس کے اندر درود نہیں پڑھتا میں جنازہ قبول نہیں کرتا، اگر یہی بندہ نماز جمعہ پڑھ لے، نماز عیدین پڑھ لے، جب تک میرے پیغمبر کے اوپر درود نہیں پڑے گا میں اس کا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا پیغمبر ہم نے آپ کا ذکر اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے کہ دنیا آپ کو دیکھتی ہے کہ یہ پیغمبر آ رہے ہیں، یہ آخری راہبر آ رہے ہیں، یہ آخری رہنما آ رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو بھیجا ہے۔ وہی نبی پیغمبر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں ذرا دیکھیے میرا مقام، حدیث کے اندر بھی دیکھ لیے کیا میرا مقام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ذرا دیکھو لوگو، دنیا کائنات کے اندر زندگی گزارنے والا اگر کوئی بندہ آگ جلاتا ہے اچھی طرح اس کو روشن کر دیتا ہے، آگ کا ارد گرد روشن ہو جاتا ہے، وہ پرندے، وہ اڑنے والے جو بھی جانور ہیں وہ آتے ہیں آگ کے اندر گرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بندہ ان کو پیچھے ہٹاتا ہے تاکہ آگ کے اندر نہ گر جائیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اسی طرح یہی مثال میری ہے کہ میں تمہیں کھینچ کھینچ کر جہنم سے پیچھے کرتا ہوں لیکن پھر تم جہنم کے اندر جاتے ہو، جہنم کے کڑے کی طرف جاتے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ذرا دیکھیے میرا مقام دیکھیے، میری عظمت دیکھیے کہ اللہ نے کیا بنائی ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں ذرا ان کو بتا دیجئے میرے پیغمبر آپ کس جنس سے ہیں، آپ کا تعلق انسانوں سے ہے، آپ کا تعلق جنوں سے ہے یا آپ کا تعلق نور سے ہے، یہ بھی بتا دیجئے تاکہ دنیا کائنات کو پتہ چل جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ الکہف کی آخری آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اللہ فرماتے ہیں غور کرنا، ذرا توجہ کرنا، ایک اور مقام پر سورت بنی اسرائیل 15ویں پارے کے اندر وہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے پیغمبر ذرا ان کو سوال کیجئے، سوال استفہامیہ کیجئے، حل کنت الا بشر رسولا، کیا میں بشر رسول نہیں ہوں، میں انسان رسول نہیں ہوں؟ یا اللہ کہتے ہیں قل، میرے پیغمبر کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، لیکن مرتبہ میرا الگ ہے، مقام میرا الگ ہے، عزت میری الگ ہے، شان میرا الگ ہے، یہ کسی کو کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہوں میں تمہاری طرح کا انسان۔ اگر تم مجھے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، پھر نور کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو پینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بازار جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بیوی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی فوت ہونے والا نہیں ہے۔ ذرا مجھے بتائیے کبھی کسی نے سنا ہے جبرائیل علیہ السلام نے کھایا ہو یا پیا ہو یا انہوں نے شادی کی ہے یا وہ بازار میں جاتے ہیں یا ان کا کوئی فوت ہو گیا ہے یا ان کے والدین ہیں یا ان کی کوئی بیوی ہے یا ان کے بہن بھائی ہیں یا ان کی کوئی اولاد ہے؟ جب نہیں ہے تو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انسانوں میں سے بھیجا ہے اور انسانوں میں سے بھیج کر دنیا کائنات کو بتلا دیا ہے کہ محمد بن عبداللہ، محمد
بن عبداللہ، محمد عبداللہ کے بیٹے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھیے، جب یہ مانتے ہو تمہیں پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی دنیا کے اندر موجود تھیں، اللہ نے بیٹیاں بھی عطا کی، اللہ نے بیٹے بھی عطا کیے، جب یہ مانتے ہو تو پھر پیغمبر کو نور کیوں مانتے ہو؟ پھر پیغمبر کو نور کیوں مانتے ہو؟ پھر پیغمبر کو انسان مانو، پھر پیغمبر کو بشر مانو، پھر پیغمبر کو انسانوں کا ہادی مانو، انسانوں کا رہبر مانو، انسانوں کا رہنما مانو۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ذرا غور کیجئے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے کہ پیغمبر کو بھیجا ہے دنیا کائنات کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ جو ہدایت لینا چاہتا ہے پیغمبر کے پیچھے چلے گا، ہدایت مل جائے گی، اگر پیغمبر کے پیچھے نہیں چلتا ہدایت نہیں ملتی۔ کیوں؟ اللہ ایک مقام پر قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ، غور کرنا الفاظ کے پر، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان لے آؤ، کس پر لے آؤ؟ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کائنات کے اندر زندگی گزارنے والوں میں نے یہ قرآن بھیجا ہے، اس کو نازل کیا ہے اور یہ نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اللہ فرماتے ہیں یقیناً تمہارے پاس آ چکا ہے نور، آ چکا ہے، وکتاب مبین، اور واضح کتاب آ چکی ہے، ہدایت والی کتاب آ چکی ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور دنیا کے اندر زندگی گزارنے والوں پیروی کیجئے، اتبعوا، پیروی کیجئے، اور انزل معہ النور، وہ نور انزل معہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے ساتھ۔ اللہ نے کیا کیا ہے؟ نازل کیا ہے اس کے ساتھ۔ پیغمبر کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ بتائیے ذرا، جو مانتے ہیں کہ پیغمبر نور ہیں وہ اس آیت کا کیا جواب دیں گے؟ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اللہ کہتے ہیں اس نور کی پیروی کیجئے جس کو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ اگر پیغمبر نور ہیں تو پھر قرآن کو کیا کہو گے؟ اور اگر پیغمبر نور ہیں تو پھر بتائیے، اللہ نے کہا نور کو میں نے کیا کیا ہے؟ نازل کیا ہے اس کے ساتھ، تو پیغمبر کو اللہ نے نازل نہیں کیا، پیغمبر کی تو ولادت ہوئی ہے، پیغمبر تو دنیا کے اندر آئے ہیں، اپنی والدہ کے پیٹ سے باہر آئے ہیں، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر پیغمبر کو خواہ مخواہ کیا کہتے ہو؟ نور کیوں بناتے ہو؟ کتنی احادیث ایسی ہیں جس کے اندر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح بتایا ہے